الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے سیشن میں 12 غلطیاں ہم نے دیکھیں، اب اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ نمبر 13، نماز میں اسبال کرنا۔ اسبال کیا ہے؟ اسبال یہ ہے کہ آدمی اپنے لباس کو اتنا زیادہ چھوڑے جتنا شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ آستین یا اسی طرح سے پتلون یا جو پجامہ ہوتا ہے یا لنگی یا جبہ، اس کو اتنا نیچے چھوڑنا جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ شرعی اجازت کہاں تک ہے؟ ٹخنوں تک۔ ٹخنوں سے نیچے اجازت نہیں ہے۔ تو ٹخنوں سے نیچے اپنے پجامے کو یا پینٹ کو یا اسی طرح سے اپنے تہبند کو چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس حال میں نماز پڑھنا گناہ گار ہے، آدمی گناہ گار ہوتا ہے اس سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اسبل ازارہ فی صلاتہ خیلا فلیس من اللہ فی حل ولا حرام۔ جو انسان اکڑ کے طور پر اپنے پجامے کو یا اپنے تہبند کو نماز میں لٹکاتا ہے، اس کا اسبال کرتا ہے، فلیس من اللہ فی حل ولا حرام، تو کئی معنی علماء نے اس کے ذکر کیے ہیں، اسے اللہ کے حلال و حرام سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی مطلب نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ فلیس من اللہ فی حل ولا حرام۔ ایک معنی علماء نے بیان کی ہیں کہ وہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے نہ جنت حلال ہوگی نہ جہنم حرام، اس کے لیے اللہ کی طرف سے نہ جنت حلال ہوگی اور نہ جہنم حرام۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں اکڑ کے طور پر پجامہ یا تہبند لٹکانا یہ منع ہے، بغیر اکڑ کے کیا آدمی کر سکتا ہے؟ حدیث یہ بتلاتی ہے کہ اسبال خود اپنی ذات میں اکڑ ہے، اور اکڑ کے ساتھ آدمی کریں تو 2 برائیاں جمع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارفع ازارک الی نصف الساق، اپنی ازار اٹھا، کہاں تک؟ نصف ساق تک۔ نصف ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، آدھی پنڈلی تک اپنا پجامہ ازار تہبند وہاں تک باندھ۔ فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، اگر تو ایسا نہ کریں یا نہ مانے تو فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو ٹخنوں تک۔ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ، خبردار اپنے تہبند کو اسبال کے طور پر لٹکا مت، نیچے مت چھوڑ، یعنی ٹخنوں سے نیچے مت چھوڑ۔ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، اس لیے کہ یہ گھمنڈ کی چیز ہے، یہ لٹکانا ہی خود کیا ہے؟ گھمنڈ کی چیز ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةِ، اور اللہ تعالیٰ گھمنڈ کو پسند نہیں کرتا ہے، اکڑ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس حدیث کو بھی امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان کا اسبال کرنا یعنی ٹخنوں سے نیچے پجامہ لٹکانا یہ کیا ہے؟ گھمنڈ کی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو گھمنڈ پسند نہیں۔ اور نماز سے باہر جب یہ برا ہے، نماز کے اندر اور بھی زیادہ برا ہے کہ ایک آدمی عبادت کرے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر غلط ہو، تو یہ کتنی بری بات ہے۔ تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ جیسے نماز میں پجامہ پھر عین نماز کے وقت پلٹاتے ہیں اس کو، کتنی محنت کر رہے ہیں بھائی، کیوں کر رہے ہیں؟ نہ کریں۔ آپ اپنی پتلون جب سیئیں تو اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اس نے بنا دیا اتنی لمبی، اب کیا کریں گے؟ اچھا اتنا بولا، کمپنی کی طرف سے جینز پینٹ اتنی لمبی آ گئی، اب کیا کریں گے؟ تو ہم نے کیا کیا، اس کو موڑ کے ایسا کیا ہے، اور ایک فیشن بن گیا وہ بھی۔ کیوں کرے ایسا؟ نہیں کریں۔ اگر مان لیجئے کمپنی آپ کو قمیض بھی ایسی دیتی ہے جس کا آستین ایک دم لمبا ہے، ٹیلر آپ کو سی دیا اتنا لمبا، کیا کریں گے آپ؟ اس کو پلٹاتے رہیں گے زندگی بھر؟ بولیں گے خامخواہ کا کام دے دیا یار میرے کو، یہی بولے گا نا۔ جا کے اس کو ڈانٹے گا، یہ کون سا کپڑا ہے؟ میرے ناپ کے مطابق تم بناؤ اس کو،
ضرورت سے زیادہ لمبا کوئی فائدہ نہیں. تو وہ پجامے کے لیے بھی وہی قاعدہ ہے جو قمیص کے لیے ہے. تو آدمی ایسا سلوائیں جو اس کے لیے اس کے قد کے مطابق ہو. اپنے قاعدے سے زیادہ بعض لوگ بچوں کا سیتے ہیں بڑے کپڑے، بڑھتا سی ہو اس کو بولتے ہیں. کیوں؟ کل کو بچے بہت تیزی سے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے کیا کرتے ہیں چھوٹے بچوں کے بڑے کپڑے سیتے ہیں. آپ بڑھنے والے ہو، اپنے لیے بھی بڑھتا ہو. بچپن کا قاعدہ ابھی بھی یاد رکھ رہے ہیں آپ کہ آپ اپنے لیے بڑھتا سی رہے ہیں کہ آج آپ نے خریدا، آپ کل تک بڑے ہو جائیں گے تو آپ کو کام آئے گا. کون پہنتا ہے اس کو؟ نہ کریں ایسا. لباس خریدیں، اگر بڑا بھی ہو آپ کے ناپ سے زیادہ، ٹیلر کے پاس جائیے، 4 روپے اس کو دیجئے، اپنے قد کے مطابق اس کو بنائیے، ٹخنوں سے اوپر کیجئے. لوگ ہنستے ہیں، لوگ آپ پہ ہنستے ہیں، اللہ آپ سے ناراض ہو. اس سے بہتر یہ کہ لوگ آپ پر ہنسیں، ہے کہ نہیں؟ کل کو آپ کی داڑھی پہ ہنسیں گے لوگ، کل کو آپ کے رنگ پر ہنسیں گے لوگ، کل کو آپ کے نام پر اور آپ کے باپ کے نام پر ہنسیں گے لوگ. کیا کریں گے؟ بدل دیں گے باپ کا نام. کسی کے باپ کا نام ایسا ہوتا ہے کہ رکھ دیا گاؤں میں لوگوں نے، اب چل رہا ہے اسی نام، اب لوگ ہنستے ہیں اس کا نام سن کے. یہ کیا کرے گا؟ باپ کا نام بدل دے گا. تو کیوں آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یعنی عزت پانے کے لیے اللہ کے آگے ذلیل ہونا، یہ اچھی بات نہیں ہے. ایسا لباس نہیں پہنے جو اسلام میں جائز نہیں ہے، اس لیے اسبال نہیں کرنا چاہیے. تو لوگ آگے پوچھتے ہیں بھائی اب اگر ہم نماز میں آئیں تو نماز میں کپڑے موڑنا بھی غلط ہے، جیسے آگے حدیث آئے گی، اور اس کو لٹکانا بھی غلط ہے، تو کیا کریں؟ تو آپ ایک نماز کے لیے تو سوال یہ پوچھ سکتے ہیں، زندگی بھر کے لیے سوال آپ یہ نہیں پوچھ سکتے ہیں. آپ جیسے نماز آپ کی ہوگی، جاؤ ٹیلر کے پاس اپنے کپڑے صحیح کرا لو. اور پہننے والے پہنتے ہیں اونچا کر کے. کوئی آدمی یعنی آپ اتنا لمبا پہن رہے ہیں کہ آپ کی یعنی جوتیوں کے نیچے سے کپڑا جا رہا ہے. یہ کون سا کپڑا ہے بھائی؟ کون سا فیشن ہے؟ کون سی عقل میں آتا ہے یہ؟ لوگوں کے بعض اوقات اتنے جینس پینٹ اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ جوتے اس میں چلے جاتے ہیں اور وہ زمین پہ چل رہے ہیں تو پینٹ زمین پہ گھسٹ رہا ہے. آپ کیا مطلب کانٹریکٹ لیے ہیں مفت میں پورے گاؤں کو صاف کرنے کا؟ کس نے بتایا آپ کو کرنے کے لیے؟ یہ جائز نہیں ہے. اس کے ساتھ نجاستیں آپ کے ساتھ گھر میں آ رہی ہیں، مسجد میں جا رہی ہیں، آپ نہ کریں اس طرح سے. ایسا لباس پہنیں جو صاف ستھرا ہو، اور شریعت کے دائرے میں اسلام کی خوبی ہے کہ ایسا لباس اسلام نے نہیں سکھایا ہم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. چوتھی غلطی، نماز میں کپڑے سمیٹنا یا موڑنا. نماز میں آستین یا پجامے کو کیا کرنا؟ موڑنا. یہ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرنا ان نسجد علی 7 اعظم، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں. ہم 7 ہڈیوں پر سجدہ کریں. 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ پیشانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک بھی اشارہ کیا، یعنی مطلب دونوں ایک ہیں. پیشانی اور یہ 2 ہاتھ، ہتھیلیاں یعنی گھٹنے، اور پھر پاؤں کی انگلیاں. تو یہ ساری چیزیں کتنی ہوئی ٹوٹل؟ 7. تو چہرہ جو ہے ایک شمار ہوتا ہے، اس میں چہرے میں 2 چیزیں آتی ہیں، ناک اور پیشانی. ولا نکف ثوبا ولا شعرا، اور ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم کپڑا یا بال نہ سمیٹیں. کپڑا یا بال نہ سمیٹیں. علماء نے اس سے یہی معنی لیا ہے، اور امام نووی نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے کہ نماز میں آدمی آستین وغیرہ اس طرح سے موڑ کے نماز پڑھے، یہ اس میں شامل ہے. اسی طرح سے دیگر کپڑے کو سمیٹ کے نماز پڑھنا، جس میں پاؤں سے آدمی جو پائچے ہوتے ہیں پجامے کے، جینس کے، پتلون کے، اس کو موڑ کے پڑھیں، وہ بھی اس میں آتا ہے. تو وہ بھی منع ہے. یہ بھی منع ہے، لٹکانا اور موڑنا بھی منع ہے. صحیح کیا ہے؟ اپنے قد کے مطابق کپڑے سینا، اور کامن سینس ہے یہ. تو جتنا اتنا تیرے کپڑے ہونا چاہیے. تجھ سے بڑے تیرے کپڑے کیوں ہوں؟ تیرے کپڑے تیرے ناپ کے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور کے ناپ کے جو تجھ سے بڑا ہے. تو اپنے ناپ کے کپڑے سی، یہی عقل مندی ہے. پھر یہ نہ پوچھ عالم سے جا کر کہ اگر میں مسجد میں آ گیا اور میرا پجامہ لمبا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑنے سے بھی منع کیا ہے تو موڑ بھی نہیں سکتے، چھوڑنے سے بھی منع کیا اور موڑنے سے بھی منع کیا، اور نماز چھوڑنے سے بھی منع کیا، تو میں کروں کیا؟ کیا کروں؟
اپنے آپ کو اتنی مشکل پوزیشن میں کیوں ڈالا تو؟ کپڑے خریدا تو، سلوایا تو، اور مصیبت میں ڈال رہا کس کو؟ اب عالم سوچ رہا ہے اس کو یہ بولوں کیا یہ بولوں، یہ بولے تو بھی غلط، وہ بولے تو بھی غلط، عالم کو کیوں پریشان کرتا ہے؟ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے کپڑے شریعت کے احکام کے مطابق بنوائے، اپنی پسند سے زیادہ اللہ کی پسند دیکھنا چاہیے۔ نمبر 15، نماز میں سترے کا اہتمام نہ کرنا۔ سترہ کس کو کہتے ہیں؟ اس آڑ کو کہتے ہیں جو آدمی اور اس کے دوسری طرف جو بھی ہو سکتا ہے گزرنے والا، اس کے درمیان حائل ہو جائے۔ یہ پلر بھی ہو سکتا ہے، دیوار بھی ہو سکتی ہے، کوئی انسان بیٹھا ہوا کھڑا ہوا وہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی برچھی بھی ہو سکتی، کوئی اس طرح کی آڑ بھی ہو سکتی ہے جو انسان اس کی طرف نماز پڑھے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سترہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصلی الا الی سترۃ، نماز پڑھے تو سترے کی طرف ہی نماز پڑھ، یعنی نماز پڑھے تو تیرے سامنے کیا ہونا چاہیے؟ سترہ، کوئی نہ کوئی آڑ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مثلا آدمی ادھر 5ویں صف میں نماز پڑھ رہا اور درمیان میں جگہ خالی ہے، یہ صحیح ہے نہیں۔ آدمی کیا کرے؟ آ کے نماز کی جیسے پلر ہے وہاں پہ، وہاں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یا دیوار ہے یہاں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کوئی نہ کوئی آڑ اس کے لیے ہونا چاہیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سترہ۔ میدان میں جا رہے ہیں آپ، سفر میں جا رہے ہیں، کہیں بھی ہوں، آپ کے سامنے کیا ہونا چاہیے؟ سترہ ہونا چاہیے۔ ٹوپی سترہ نہیں ہوتی ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں چھوٹی سی چیز سترہ، میں نے پوٹلی رکھ دی سامنے، نہیں، اونچی چیز ہونا چاہیے، کم سے کم کتنی؟ اتنی چیز ہونا چاہیے، یعنی ایک پالان کی جو لکڑی ہوتی ہے اونٹ پر جو بنتا ہے اس کی لکڑی کی مقدار وہ ہونا چاہیے، کم سے کم ایک ہاتھ تو ہونا چاہیے وہ، تو ایسی چیز ہونا چاہیے جو اتنی ہائٹ والی ہو۔ تو لا تصلی الا الی سترۃ، یہ حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی سترے کی طرف نماز پڑھ، جس سے معلوم ہوتا ہے یہ واجب ہے، یہ لازم ہے۔ اس کو ابن حبان اور ابن خزیمہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ بلکہ ہاں بال نہ سمیٹے یعنی باندھنا نہیں ہے نماز میں۔ نماز میں جو اس طرح سے، پہلے مردوں کے بھی بال لمبے ہوا کرتے تھے، تو بال جو ہے اس طرح سے عورتیں بھی کرتی ہیں، اس طرح سے باندھ لینا، جوڑا بنانا جس کو کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، نماز کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ تو نماز میں ایسا جوڑا باندھ کے نماز پڑھنا، صحابی نے کہا کہ یہ شیطان کی بیٹھک ہے۔ ایک صحابی نے ایسی باندھا تھا اور نماز پڑھ رہے تھے، دوسرے صحابی کے پیچھے سے کھولا تو غصہ ہوئے، کیا کیا یہ، نماز میں ان کو غصہ آیا۔ تو نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ شیطان کی بیٹھک ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اب بہت بحث نکلے گی اس سے، دوران گفتگو سوال نہ پوچھیں، بعد میں الگ سے سوال پوچھیں۔ سترے سے قریب نہ ہونا، کیونکہ 50 یہی ختم کرنے ہم کو، آپ کے 60 ہوں گے، کیونکہ ہر سوال کا ایک بیٹا ہوتا ہے، پھر پوتا، پھر نواسا، کتنے سارے ہوتے ہیں اس کے۔ ہاں اچھا، بیٹھے بیٹھے ایک سوال سن کے دوسرے کو سوال یاد آتا۔ سترے سے قریب نہ ہونا یہ بھی غلطی ہے، یعنی سترہ دیوار ہے مثلا مسجد کی اور آدمی دور پڑھ رہا ہے نماز، یہ بھی غلط ہے۔ سترے سے قریب ہونا چاہیے، کتنا قریب ہونا چاہیے؟ اتنا قریب کہ ایک آدمی سجدہ کرے تو اس دیوار یا اس سترے کے اور اس کے سجدے کے درمیان کتنی جگہ ہو؟ بکری گزرنے کی اتنی جگہ ہونا چاہیے، تو آدمی اتنا فاصلہ رکھ کے نماز پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ ولیدن منها، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو وہ سترے کی طرف نماز پڑھے اور ولیدن منها، اس سترے سے قریب ہو جائے۔ کیا کریں؟ اس سترے سے قریب۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں سترہ اختیار کرنا حکم ہے وہیں سترے سے قریب ہونا بھی حکم ہے، دور نہیں۔ ولا يدع احدا يمر بين يديه، اور کسی کو اپنے سامنے سے گزرنے نہ دے، کسی کو اپنے سامنے سے یعنی سترے کے اور اس کے درمیان سے، سجدے کی جگہ اور اس کے درمیان سے گزرنے نہ دے۔ فَإِن جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ،
اور پھر بھی اگر کوئی آتا ہے اور اس کی نماز اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو روکے، اگر نہیں رکتا ہے اور جانا ہی چاہتا ہے اس سے لڑے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ شیطان ہے، یعنی وہ شریر انسان ہے۔ شیطان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شرارت کرنے والا، تو وہ شر والا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، شیطان ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا گھر والا ہو تو آپ بولیں گے یہ کیسا شیطان ہوا، تو انسان ہے، سالوں سے جان رہا ہوں اس کو۔ وہ شیطان ہے کا مطلب وہ شیطان والا کام کر، انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جانوروں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ کالے کتے کو کیا کہا؟ یہ نہیں کہ آپ دیکھ کے ڈرے اس میں کہیں اس میں جن تو نہیں، وہ جانوروں میں شیطان ہے، سمجھ میں آیا؟ وہ جانوروں میں شیطان ہے۔ شیطان شریر کو کہتے ہیں، شر والا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ابن ماجہ اور ابن حبان اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو چاہیے ایک کہ وہ سترے سے قریب ہو، آپ کا سترہ اس سے آپ کو قریب ہونا چاہیے۔ اس لیے کبھی بھی نماز پڑھیں آپ سنن وغیرہ درمیان میں مسجد کے نہ پڑھیں، بلکہ کہاں پڑھیں؟ دیوار سے، پلر سے قریب ہو کر پڑھیں۔ دو، کوئی سامنے سے جانے کی کوشش کریں تو آپ کیا کریں؟ اس کو روک دیں، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس حدیث کی آگے بھی ہم کو ضرورت پڑے گی۔ نمبر 16، قدرت کے باوجود فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا۔ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، بس کھانسی آ رہی ہے تو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ آج کل کیا ہو گیا ہے؟ کرسی پہ نماز پڑھنے کا ایک فیشن چل پڑا ہے۔ تو جو آدمی واقعی کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، سب کچھ ہے، بس اس کو زکام ہو گیا تو کیا کر رہا ہے؟ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس میں ایک الگ پن ہے۔ ہاں حضرت تو بازو میں پڑھتا ہے، نہیں، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر، آپ کے لیے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں، اور وہ نماز ہوتی نہیں۔ پڑھ رہا ہے 2 سال سے 3 سال سے، نماز نہیں ہو رہی اس کی، کیوں؟ کیونکہ وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے اور پھر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو نماز ہی نہیں ہوتی اس کی، یاد رکھیں۔ اس پہ مستقل کبھی ہم لوگ ایک درس لیں گے انشاءاللہ، کرسی کی نماز۔ وہ جائز ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے لیے وہ جائز ہے، یعنی اس کے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے۔ واقعی کوئی بہت بوڑھا ہے، یا پاؤں میں کوئی تکلیف ہے، یا کمر میں، اسپائن میں کوئی پرابلم ہوا ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ حرام ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی فتوے دیے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی خام خواہ کا غلو ہے۔ کرسی پر نماز ہوتی ہے، اس کے لیے اس کی نماز ہوتی ہے جو اس کے علاوہ نماز پڑھنے کی قدرت اس کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے مسئلہ ہے۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، صحابی ہیں، قال کانت بی بواسیر، مجھ کو بواسیر کا مرض تھا، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا کہ اس تکلیف میں نماز کیسے پڑھوں؟ فقال صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا، آپ نے کہا کھڑے ہو کر نماز پڑھ، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ، فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر بیٹھ کے بھی نماز نہ پڑھ سکے تو لیٹ کے نماز پڑھ۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھ، اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکے تو لیٹ کے۔ معلوم ہے کہ نماز معاف نہیں ہے۔ بیمار ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، پڑھ۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھ۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگلی حالت میں انتقال اسی کے لیے جائز ہے جو پہلی حالت پر قادر نہ ہو، کیونکہ کیا کہا آپ نے؟ پہلے حکم کیا دیا؟ کھڑے ہو کر پڑھ، تو یہ اصل ہے، قیام کیا ہے؟ اصل ہے۔ اگر یہ ادا نہ کر سکے تو بیٹھ کے پڑھ، لیکن جو بیٹھ کر قادر ہے وہ لیٹ نہیں سکتا ہے، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ بیٹھ نہیں سکتا ہے، تو جا کے وہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر استطاعت کھڑے ہونے کی ہے اور وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو کھڑے ہونا کیا ہے؟ نماز کا وہ رکن ہے، کھڑے ہونا کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے، اس کی بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو جو کھڑے ہونے پر قادر ہو اگر بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کتنی خراب چیز ہے، دیکھیے نماز ہی نہیں ہو رہی اس کی۔
تو انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس کے مسائل ہم دیکھیں گے کہ کرسی پر جو آدمی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس میں کیا احکام ہے. کبھی گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے، کبھی پیٹھ میں تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیٹھ سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی رکوع نہیں کر سکتا ہے، کوئی اتحیات نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کے کیا احکام ہیں انشاءاللہ مستقل کسی درس میں ہم اس کو دیکھیں گے. تو یہ بخاری کی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی قدرت کے باوجود بیٹھ کر نماز، کھڑے ہونے کی قدرت کے باوجود بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے رکن کو ترک کیا ہے. جیسے کوئی آدمی یعنی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا ہے، تو وہ آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، پیچھے کرسی رکھ لے، اس کو بیٹھنے نہیں آتا، فریکچر ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے کچھ یعنی ہڈیوں کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے، آپریشن ہوا ہوتا ہے، فولڈ نہیں کر سکتا ہے، اس کو سجدے میں نہیں جا سکتا ہے، اتحیات میں بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے، تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا. وہ رکوع بھی کر سکتا ہے، رکوع بھی کرے گا، لیکن جب سجدے کا وقت آئے گا تو پھر کرسی پہ بیٹھے گا اور جھک کر سجدہ کرے گا. کبھی آدمی جھک بھی نہیں سکتا ہے، صرف کھڑا ہو سکتا ہے، وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا اور رکوع کے لیے کیا کرے گا؟ کرسی پر بیٹھ جائے گا، تھوڑا جھکے گا، سجدے کے لیے زیادہ جھکے گا. کبھی آدمی رکوع نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے سجدہ کر سکے، تو کیا کرے گا؟ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، رکوع کے لیے کرسی پہ بیٹھے گا اور سجدے کے لیے زمین پر جائے گا. یہ تفصیلات ہیں انشاءاللہ کسی درس میں ہم اس کو دیکھیں گے. لوگ آرام سے بیٹھ جاتے کرسی پر اور سارا معاملہ کرسی پر ہو رہا ہے، نماز نہیں ہوگی. جس پر قادر ہے اس کو وہ کرنا پڑے گا. ٹھیک. نمبر 17، نماز میں ہاتھ چھوڑ دینا یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ بھی غلطی ہے، اس لیے کہ دونوں کا ثبوت نہیں ہے. ہاتھ چھوڑنے کا بھی نہیں اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے کا بھی ثبوت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت نہیں ہے. عن وائل بن حجر قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر، اپنے رائٹ ہینڈ کو لیفٹ پر اپنے سینے پر رکھا. یہ حدیث امام ابن خزیمہ نے روایت کی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. اور اس طرح کی اور بھی روایتیں آئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ثابت ہے کہ نماز میں آدمی کو ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے. قیام کی حالت میں آدمی سینے پر ہاتھ باندھے. ناف کے نیچے باندھنے کی حدیثیں تمام تر ضعیف ہیں. ہاتھ چھوڑنے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں. ایک روایت عبداللہ ابن زبیر سے آئی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز کیا کریں؟ سحری میں دیری کریں، افطار میں جلدی کریں اور نماز میں اپنے ہاتھ باندھیں، یعنی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں. اور آپ نے صحابہ کو بھی حکم دیا، بخاری کی روایت ہے کہ ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ہم نماز میں باندھیں. تو ہاتھ چھوڑنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے، لہٰذا راجح قول اس میں یہی ہے کہ ہاتھ چھوڑنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ باندھنا. اور آپ نے حکم کس کا دیا ہے؟ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي اُصَلِّي، جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو دیکھو. کوئی آدمی کہتا ہے صحابی ہیں تو تطبیق عبداللہ ابن مسعود سے ثابت ہے جبکہ وہ منسوخ ہو چکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ راجح ہوگا دوسروں کے مقابلے میں. نمبر 18، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے باندھنا زیادہ ادب ہے. ہم کہتے ہیں جو سنت سے ثابت ہے اس میں زیادہ ادب ہے. ادب کیا ہے؟ جو سنت سے ثابت ہے وہ زیادہ ادب کی چیز ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی اپنی عقل سے طے کر گی زیادہ ادب لگتا ہے. کوئی کہے گا ایسا باندھنا زیادہ ادب کی چیز ہے. بچوں کو دیکھو اسکول میں ادب سے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کیا اس کو زیادہ ادب بتائیں گے؟ کوئی آدمی پیٹھ کے پیچھے باندھ لے زیادہ ادب ہے، اس لیے کہ ملٹری میں لوگ ایسا کھڑے ہوتے ہیں. تو کوئی آدمی اپنی عقل سے ادب طے کر سکتا ہے؟ نہیں، سنت ہی ادب ہے، سنت ہی ادب ہے. بلکہ بعض علماء نے جیسے ابن حجر وغیرہ نے کہا یہ زیادہ ادب ہے، کیونکہ نماز میں آدمی سینے پر ہاتھ رکھ رہا ہے. الم نشرح لک رب اشرح لی صدری، التقوی ها هنا ويشير الى صدره، تقوی یہاں ہوتا ہے
اور آپ نے اشارہ کدھر کیا؟ سینے کی طرف. کہا سب سے زیادہ حفاظت کس کو ضرورت ہے؟ کس کی حفاظت کی ضرورت ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. آدمی قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس جائے. وہ کہاں ہے؟ سینے میں. کہا سینے میں باندھو، حفاظت اس کی کرو. تو عقل چلانا چاہے تو ایسا بھی چلا سکتے ہیں. تو آدمی ادب اپنی عقل سے طے نہ کرے. ہم ابن حجر کے قول کی وجہ سے نہیں باندھ رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ کوئی کہے گا اچھا ہم بھی نیا نکالتے کچھ. تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یہ ہے، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں. نمبر 18، رکوع سے قبل اور بعد اور تشہد کے بعد رفع الیدین نہ کرنا، یہ بھی غلطی ہے. نافع رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، کہتے ہیں ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر کہتے اور رفع الیدین کرتے، یعنی دونوں ہاتھ اٹھاتے. کہاں تک؟ کندھوں تک بھی ثابت ہے اور کانوں تک بھی. لیکن کان میں ڈالنا یا کانوں کو چھونا یہ ثابت ہے نہیں. بعض لوگ کان کو چھوتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے. ہر مرتبہ کانوں کو ٹچ کرنا کوئی دلیل اس کی نہیں. کانوں تک ہے اور کندھوں تک ہے، آدمی کندھوں تک بھی اٹھا سکتا ہے. وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ. جب رکوع کرتے تب بھی رکوع سے قبل کیا کرتے؟ رفع الیدین. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ. جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے. وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ. جب دو رکعتوں کے بعد یعنی التحیات سے اٹھتے تب بھی رفع الیدین کرتے. وَرَفَعَ ذَلِكَ ابن عمر إِلَى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عمل کو مرفوع بیان کیا، کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی اس کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ یہ عمل کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کتنے مقام ملے؟ پہلے مقام پر، دوسرا رکوع سے پہلے، تیسرا رکوع کے بعد، اور چوتھا التحیات سے کھڑے ہو کر. یہ 4 مقام ہیں جہاں پر رفع الیدین صراحت کے ساتھ ثابت ہے. یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری نے، امام البخاری نے صحیح میں اس کو روایت کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا رفع الیدین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نمازی سے فاسد ہو جاتی. سب چیزیں غیر معتبر ہیں، صحیح نہیں ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ضعیف ہے. اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تب بھی اس سے رفع الیدین منسوخ ثابت ہوتا نہیں، اس لیے کہ صحابی کے عمل سے نبی کا عمل منسوخ نہیں ہوتا ہے. صحابی کے عمل پر نبی کا عمل کیا ہے؟ مقدم ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے میں نے کہا تطبیق کے بھی قائل تھے. دونوں ہاتھ رانوں میں اس طرح سے رکھتے تھے، گھٹنوں پر رکھنے کی بجائے. وہ پہلے تھا، وہ منسوخ ہو گیا، ان کو معلوم نہیں رہا، ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ آج ہم وہ کریں گے. نہیں، گھٹنے پہ رکھے تو مارتے تھے ہاتھ اس طرح سے، درمیان رکھو اس طرح سے رانوں کے درمیان. تو ان کو نہیں معلوم تھا. اتنے بڑے صحابی، صحیح ہے، نہیں معلوم ہوا کا مطلب نہیں معلوم، اس سے ان کی شان میں کمی نہیں آئی. بڑے عالم کو بھی ایک مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو کیا کریں گے؟ اس سے ان کا علم گھٹ گیا؟ نہیں، جتنی باتیں ان کو معلوم تھی ہم سے بہت زیادہ تھی. تو کوئی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کسی بڑے عالم کو بھی معلوم نہ ہو. تو ان کے اس عمل کو نہ کرنے کی وجہ سے ہم یہ روایت اور اس طرح کی کئی روایتیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کرنا آیا ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے نا. تو لہٰذا علماء نے بتایا ہے کہ یہ جس نے جانا وہ دلیل اس پر ہے، جس نے نہیں جانا، جس نے ذکر کیا وہ اس پر دلیل ہے، جس نے ذکر نہیں کیا. تو جب آ گئے تو کیا ان کو جھوٹا کہیں گے آپ؟ انہوں نے جو بیان کیا اس کا کیا کریں گے؟ عمل تو ثابت ہوا نا. اب منسوخ ہوا کے لیے دلیل چاہیے. ابن مسعود نے کہا یہ منسوخ ہو گیا؟ نہیں. انہوں نے کہا یہ منع ہے؟ نہیں. تو اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی جبکہ روایت ہی ضعیف ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ رفع الیدین کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ بت رکھ کے آتے تھے، یہ پیدل لوگ ہیں ایک دم. کوئی عقل میں آنے والی بات. کون رکھ کے آتا تھا؟ آپ دیکھیے صحابہ کے بارے میں آپ کہیں گے بت رکھ کے آتے تھے، اور جبکہ صحابہ نے نقل کیا ہے کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نعوذ باللہ کہ آپ بھی بت رکھ کے آتے تھے. اور بت رکھ کے آ کے بھی آدمی نماز یہ سب پڑھ سکتا نا، نہیں گرتا ہوں.
اچھا اگر یہ ترکیب تھی گرانے کے لیے تو پہلے اس میں تو گر جانا چاہیے. پھر اختلاف تو بعد والوں میں ہے, پہلا تو سبھی کر رہے ہیں بھائی, ابتدا میں نماز کی سارے لوگ کر رہے ہیں. اچھا اگر وہ بت گرانے کے لیے تھا اور آج بت رکھ کے لوگ نہیں آ رہے ہیں تو پہلا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلا تو کر رہے ہیں نا, تو پھر بت اگر پہلے کی ضرورت باقی ہے تو دوسرے کی بھی تو باقی ہے. اگر بت گرانے کا ماحول موسم ختم ہو گیا اور آپ چھوڑ دینا چاہیے تو پہلا بھی چھوڑ دو. لیکن وہ کہتے نہیں یہ نماز کے باہر ہے, نماز کے اندر منع ہے, اور بہت ساری چیزیں اس میں بیان کرتے جس کا بھی وقت نہیں ہے. گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ مت اٹھاؤ, تو وطر میں اٹھاؤ, عید کی نماز میں اٹھاؤ. جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ اٹھانا رفع الیدین گھوڑے کی دم کی طرح ہاتھ اٹھانا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, وہ لوگ بھی عیدین میں اٹھاتے ہیں, زائد تکبیرات میں. وہ لوگ وطر میں بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح سے. تو یہ اس کی دلیل کہاں سے ملی؟ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو سیلف کانٹرڈکشن ہے, اپنی تردید آپ. تو اس سے زیادہ بری تردید کیا ہو سکتی کہ آدمی اپنی ہی تردید کرے, باہر والے کی ضرورت ہی نہیں کٹ کرنے کے لیے, رد کرنے کے لیے. یہ ساری باتیں غلط ہیں. صاف صریح اور اطمینان والی بات یہی ہے کہ رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور بعض ایسے صحابہ جیسے وائل ابن حجر ہے یا مالک ابن حویرث ہیں, ان سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے رفع الیدین ذکر کیا جبکہ وہ بہت بعد میں آئے, یعنی 8-9 ہجری میں ملنے کے لیے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو تب تک رفع الیدین تھا. تو اس کے منسوخ ہونے کا کوئی تذکرہ, کوئی دلیل نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ابن عمر کر رہے ہیں, تو اگر یہ منسوخ ہوتا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال نمبر 19, امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھنا. یہ بھی ایک غلطی ہے. بعض لوگ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز نہیں جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے. جو شخص سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. جس چیز کے بارے میں آئے کہ نماز نہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز کا رکن ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو امام کے پیچھے یا اکیلے میں مقتدی ہو یا منفرد ہو, اس کو سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے, اور اہل علم کا اس میں اختلاف ہے. راجح قول اس میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے سری اور جہری دونوں نمازوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, آپ نے نماز کے بعد کہا لعلکم تقرؤون خلف امامکم, شاید کہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو. صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول, ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں, ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب, مت کرو ایسا, سوائے سورہ فاتحہ کے مت پڑھو, اس لیے کہ اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اس کو امام ابو داؤد اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں جہری نماز ہونے کے باوجود, امام کے پیچھے ہونے کے باوجود, آپ نے بقیہ تمام صورتوں کے پڑھنے سے منع کیا اور سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کا حکم دیا. اور وجہ کیا بتائی؟ اس کے بغیر نماز نہیں. تو معلوم ہوا کہ جہری نماز میں بھی پڑھنا چاہیے, مقتدی کو پڑھنا چاہیے, امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے, امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے. دیکھیے یہاں پر اس آیت میں امام وغیرہ کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے, اس میں مجرد قرآن پڑھنے کا ذکر ہے. جب قرآن پڑھا تو کیا امت میں کوئی اس پر عامل ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہو تو دوسرا کچھ بھی بات نہ کرے, چپ رہے اور دھیان سے سنے, اس کے لیے واجب ہے؟ کوئی اس کا قائل نہیں ہے. بلکہ بعض حنفی علماء جیسے اشرف علی تھانوی وغیرہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ اس زمانے میں وہ مشرکین ایسا کرتے تھے, اس کے لیے اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے بھی کہا ہے اس بات کو, اور آدمی دیکھے کہ اس پہ کسی کا بھی عمل نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیے جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے, اس آیت سے دلیل لیتے ہیں. اب اگر مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے آدمی آ گیا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے سنت پڑھو پھر امام کے ساتھ شریک ہو. مسجد میں وہ سنت پڑھ رہا ہے جبکہ امام قرات کر رہا ہے. اب امام قرات کر رہا ہے, تو کیسا پڑھ رہا؟ پڑھ رہا نا, ہاں, پھر کیسا؟ بولے سنت ہے, چھوڑنا نہیں چاہیے.
اور اللہ کا حکم توڑنا چاہیے؟ تو ہم یعنی آپ غور کریں کیا دلیل ہے. پھر رمضان کا مہینہ ہے، تراویح چل رہی ہے، امام صاحب ہر 2-4 رکعت کے بعد بولتے ہیں جن لوگوں نے فرض نماز عشاء کی نہیں پڑھی ہے وہ تراویح میں شریک نہ ہوں، پہلے فرض پڑھ لیں اس کے بعد تراویح میں شریک ہوں. کیسا پڑھنا ہے امام صاحب؟ آپ پڑھ رہے ہیں ہم کے پیچھے، ہم کیسا پڑھنا؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے چاہے جیسے ہی پڑھا جا رہا ہو، لیکن یہ اب فرض نماز پڑھے تو یہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا. وہ فرض پڑھ کے اس میں شامل ہو رہا ہے. تو اب وہ حکم کہاں گیا؟ قرآن کا منسوخ ہو گیا. مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور قرآن خوانی میں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی پڑھ رہا وہ بھی پڑھ رہا وہ بھی پڑھ رہا، تو ایک پڑھ رہا دوسرے نے کیا ہونا چاہیے؟ پھر جو پہلا پڑھا دوسرے والوں نے سب اس کے بعد چپ ہونا چاہیے. لیکن پورے مکتب میں صاحب پڑھ رہے ہیں، معلم بھی پڑھ رہا ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں قرآن. تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ نہیں یہاں پر، یہاں کہاں سے گیا، کہاں گیا حکم؟ وہ یہ سب باتیں ہیں. بلکہ اگر ایسا اس کا معنی مان لیں تو کوئی بھی اگر آ کے آدمی بات کرنا چاہتا ہے، جیسے آپ کی مثال کے طور پر آپ سے کوئی قرضہ وصول کرنے کے لیے آ گیا، آپ کیا کریں گے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بولا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اب سامنے کھڑے رہ کے جا بھی نہیں سکتا ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ سنو. ختم کر اللہ کے بندے کب جاؤں میں؟ بول بھی نہیں سکتا. یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آیت عام ہے، اس کو خاص کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل چاہیے. تو یہاں پر یہ اس کا شان نزول ہی اس باب میں نہیں ہے. یہ آیت مکی ہے اور مشرکین شور مچاتے تھے قرآن جب پڑھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. یہ قرآن جب پڑھا جائے تم سنو مت، شور مچاؤ. دیکھیے دو چیزیں بیان کی گئی، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ کہ تم قرآن سنو مت اور شور مچاؤ. کہا گیا سنو اور چپ رہو. آپ دیکھیں دونوں باتیں کیا ہو رہی ہیں، اس کی بالمقابل بیان کی جا رہی. سنو مت تو سنو، اور شور مچاؤ تو کیا کرو؟ چپ رہو. تو یعنی یہ چیز علم اگر نہیں ہوا آدمی کے پاس تو کچھ بھی بولتا ہے. اور بعض علماء کا فتویٰ دینا کہ ان کا کہنا ہے کہ اس باب میں ہے، کسی عالم کے قول سے اگر دلیل ملتی ہے تو پھر امام البخاری سے لیجئے، انہوں نے پوری کتاب لکھ دی کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. عمر بن خطاب کا آپ نام لیتے ہیں طلاق کے مسئلے میں، فلاں مسئلے میں، تو آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، ان کا فتویٰ ان سے پوچھا کسی نے ہم امام کے پیچھے بھی پڑھیں؟ کہا ہاں امام کے پیچھے بھی پڑھو. تو اب یہ کس کا فتویٰ ہے؟ خلیفہ راشد کا نہیں ہے. تو مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر کسی کو گمراہ نہیں بولنا چاہیے. دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے. نمبر 20، امام و مقتدی کا سری جہری نماز میں سرن آمین کہنا. یعنی تمام نمازوں میں لوگ کیا کہتے ہیں آمین آہستہ کہو. یہ بھی غلطی ہے. سری نماز میں آہستہ کہی جائے، لیکن جہری نماز میں جہر کے ساتھ یعنی آواز کے ساتھ آمین کہنا چاہیے، یہ سنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں آپ اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے میں کیوں اتنی بحث کرتے ہو؟ تو آپ کیوں کرتے ہو؟ ایک آدمی زور سے آمین کہے، اس کو لوگ روکتے ہیں. یہ حنفی مسجد ہے، یہاں پہ زور سے آمین نہیں کہے، تبھی تو بات آتی کہ لو دلیل ہے. بیچارہ اس کو آپ بولنے دیتے تو وہ کیوں کسی سے لڑتا؟ لوگ کیا کرتے ہیں، خود اس کو چھیڑتے ہیں، خود اس کو ڈانٹتے ہیں، خود اس کو منع کرتے ہیں. جب وہ بات کرنے لگتا ہے، دلیل دینے لگتا ہے، تو پھر لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں یہ لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل میں بحث کرتے ہیں. تو آپ اگر نہیں ٹوکتے اس کو تو وہ کیوں آپ سے بحث کرتا ہے؟ آپ خود ٹوکے اس کو، شروعات آپ نے کی اس کی. کوئی آدمی دوسرے کو منع تو نہیں کرتا. اب مان لیجئے کوئی اہل حدیث امام کے پیچھے نماز لوگ پڑھ رہے ہیں، مسجد ایسی جس کا نظام پورا سلفی ہے. اب کوئی آدمی آیا وہ زور سے آمین نہیں بولا، کوئی اس کا گلا دبا کے بولتا زور سے بولتا کوئی اس کو. آپ سوچئے کہ سلام کے بعد کیوں یہاں زور سے بولنا؟ کوئی بولا آج تک؟ نہیں بولا آج تک. وہ ناف کے نیچے باندھا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کیا؟ نہیں کیا. لیکن آپ دیکھیے دوسری مسجدوں میں جائیں گے تو آدمی مذاق اڑاتا ہے، ڈانٹتا ہے اور بولتا ہے یہاں ایسی نماز پڑھی جائے گی. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں میں اختلافات ہیں. صحیح بات راجح قول اس مسئلے میں یہ ہے کہ آمین جہرن ہونی چاہیے جہری نماز میں. وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجہر بآمین.
کہتے ہیں کہ انہوں نے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے جہر سے آمین کہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ امام. تو آپ نے آمین کیسے کہی؟ جہر سے کہی. تو امام کو آمین کیسے کہنا چاہیے؟ جہر کے ساتھ آواز سے آمین کہنی چاہیے. تو آج عام طور سے بعض مسجدوں میں دیکھنے میں آیا حنفی امام ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے میرے پیچھے کچھ سلفی بھی ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ میں تم کو آمین بولنے نہیں دوں گا. واللہ ہم نے دیکھا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر الم تر کیف فعل ربک، ایسا کرتا ہے، بیچ میں رکتا تک نہیں ہے. یعنی نماز پڑھ رہا ہے، دھیان اللہ کی طرف ہے کہ ہماری طرف ہے؟ بھائی تیرا دھیان کچھ جیتنا چاہتا ہے، کچھ مطلب جنگ کا میدان ہے یہ کہ میں تجھ کو بالکل انٹری نہیں دوں گا؟ کیا ہے یہ؟ ایک آمین بول دے گا تیرا کیا جائے گا؟ تو مت بول، تیری مرضی بھائی، اس کو تو بولنے دے. یعنی میں تو نہیں بولوں گا، تم کو بھی بولنے نہیں دوں گا، اتنا گیپ ہی نہیں دوں گا. اب وہ بیچارہ پیچھے والا بولتا میں تو بول کے رہوں گا تو بولتا ہے وہ بھی. تو مسجدوں میں اس طرح کا ماحول بنانا اچھی چیز نہیں ہے، اس طرح کا ماحول بنانا اچھی چیز نہیں ہے. اس کو درمیان میں وقت کرنا چاہیے. اس کو اپنی آمین تو بول، تو سری تو بول، تیری تو بول کم سے کم. تو خود آمین نہیں بولا، سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ اس نے اس سے آمین چھیننے کے لیے اپنی آمین بھی کھو دی. جہری آمین سے کی مخالفت میں اپنی کم سے کم سری آمین تو بول لیتا، وہ بھی نہیں بولا اس نے. حالانکہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ملی. آپ نے آمین کہا اور آپ نے کیا کہا؟ جہرن آمین کہی، جہرن آمین کہی. تو امام نے آمین کہنا چاہیے کہ نہیں؟ ان کے یہاں امام آمین نہیں بولے گا. بعض علماء کا یہ بھی ایک فتویٰ ہے، امام آمین بولے گا، امام پر یہ سنت ہے اس کے لیے کہ وہ آمین بولے. فجہر بآمین، یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور حسن صحیح ہے. مقتدی کے لیے کیا ہے؟ اب اس حدیث کو کوئی آدمی دیکھ کے بول سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نا، پیچھے والے کہاں سے بولیں گے؟ ابن جریج کہتے ہیں کہ انہوں نے عطا سے کہا، کہتے ہیں قلت لہ اکان ابن الزبیر یؤمن علی اثر ام القرآن، کیا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام القرآن پڑھ کر اس کے بعد آمین کہتے تھے؟ قال نعم، کہا ہاں. عبداللہ ابن زبیر کون ہیں؟ صحابی ہیں. وَيُؤَمَّنُ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى أَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، کہتے ہیں وہ بھی آمین کہتے تھے اور ان کے پیچھے، یعنی وہ کون ہوئے؟ امام، اور ان کے پیچھے مقتدی، وہ بھی آمین کہتے تھے ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھ کر، یہاں تک کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی ہے. یعنی امام بھی آمین کہتا اور مقتدی بھی آمین کہتے، یہاں تک کہ مسجد میں کیا ہوتی؟ ایک گونج پیدا ہو جاتی ہے. تو امام اور مقتدی دونوں کا جہرن آمین کہنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے، لہٰذا ہم کو ایسا ہی کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے اور دعا چپکے چپکے ہونا چاہیے. زکریا علیہ السلام نے دیکھو کیسے چپکے چپکے دعا کیے تھے، اور اصل دعا میں چپکے چپکے کرنا ہے، صحیح ہے، لیکن اصل دعا میں اخفا ہے، سوائے ان دعاؤں کے جن میں جہر ثابت ہو. یہ وہی لوگ ہیں جو، دیکھیے اللہ رحم فرمائے، انسان ذرا اپنے بارے میں غور نہیں کرتا ہے کہ میں اپنی ہی باتوں کی مخالفت کتنی کر رہا ہوں. نماز کے بارے میں جب بات ہوگی کہیں گے دیکھو آمین دعا ہے اس لیے آہستہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور فرض نماز کے بعد جو دعا مانگ رہے ہیں وہ دعا نہیں ہے. تو اس کا ثبوت ہے اور جہر کا بھی ثبوت ہے. صرف دعا کو آہستہ پڑھنا چاہیے کہ دلیل لے کر اس کو چپ کرا رہے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا جہر کے ساتھ اجتماعی طور پر اس کا سرے سے ثبوت نہیں ہے، لیکن وہاں پر یہ بات یاد نہیں آتی ہے. یہ کون سی، یعنی کیا طریقہ ہے؟ اجتماعات میں ہو یا مختلف مقامات پر ہو، دعا کر رہے ہیں زور سے، وہاں آہستہ دعا کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. آمین میں یاد آ گئی جس میں جہر ثابت ہے. تو جب آدمی نہیں ماننا چاہتا ہے تو زبردستی عمومی دلیلوں کو زبردستی کہیں نہ کہیں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارا کہنا یہ ہے دعا اصلاً آہستہ مانگنا چاہیے، سوائے اس کے جہاں دلیل سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں کی ہے. تو آدمی کے لیے دونوں چیزیں ثابت ہیں.
نمبر 21، یہ بھی غلطی ہے کہ آدمی نماز میں یہاں وہاں دیکھے. نماز میں کیا کرے؟ بعض لوگوں کی آنکھیں پوری نماز میں مسجد میں یہاں بھی دیکھا پنکھے گھڑی. اچھا، آنے جانے والوں کی کبھی نظریں ان سے ٹکرا جاتی ہیں پھر نیچے دیکھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا دیکھے تو اس کو آدھا برس کہنا چاہیے. نماز میں یہاں وہاں دیکھنا یہ غلطی ہے. نماز میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نماز میں یہاں وہاں دھیان دینے کے بارے میں. فقال هو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ حصہ ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لے جاتا ہے. اختلاس کہتے ہیں کسی کی نظروں کے سامنے کوئی چیز چھین کے لے جانا. تو یہ کیا ہے؟ تیزی کے ساتھ میں کسی کے ہاتھ میں سے کوئی چیز آدمی چھین کے لے کے بھاگتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اختلاس. تو یہ اختلاس ہے جو بندے کی نماز میں سے شیطان کچھ حصہ اچک لے جاتا ہے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز میں دھیان یہاں وہاں دینا نماز میں سے کچھ حصہ ضائع کر دیتا ہے، یعنی نماز کا ثواب کم ہوتا ہے اور نماز کا فائدہ بھی ختم ہو جاتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے. ما خلف بصرہ موضع سجودہ حتی خرج منہا، آپ کی نگاہیں سجدے کی جگہ پر ٹکی رہی یہاں تک کہ آپ باہر نکلے. یعنی نماز میں آپ کی نگاہ کہاں تھی؟ سجدے کی جگہ پر. آپ پوری نماز میں سجدے کی جگہ پر دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ باہر نکلے. تو اصل نماز میں کیا ہے؟ نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. آج تو الاؤڈ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں جا کے بھی نماز پڑھی ہے. اس حدیث کو امام ابن خزیمہ، بیہقی اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری نماز میں نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ سجدے کی. الا یہ کہ کچھ اور دلیل آئی ہو، جیسے ایک آئے گی اتحیات میں نگاہ کہاں ہو؟ انگلی کے اشارے پر. اور سلام پھیرتے وقت کہاں ہو؟ دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے جو ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کی طرف. اس کے علاوہ پوری نماز میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، جو رکوع میں جو ہے آدمی پاؤں کے انگوٹھے کو دیکھے، کون سے دائیں کہ بائیں، دونوں کو تو نہیں دیکھ سکتا ہے. تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یا تحیات میں دامن پر نگاہ رکھے، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. بعض لوگ سجدے میں آنکھ بند کر لیتے ہیں، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. نماز میں آنکھ بند کر لینا یہ بھی غلط ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد فی التشاہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشاہد میں بیٹھتے، تشاہد کس کو کہتے ہیں؟ التحیات کی پوری حالت کو. وضع کفہ الیسری علی فخذہ الیسری واشار بالسبابۃ لا یجاوز بصرہ اشارتہ، کہ آپ وضع کفہ الیسری اپنی بائیں ہتھیلی اپنی بائیں ران پر رکھتے تھے. واشار بالسبابہ، سبابہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ انگلی. یہ کیا ہے؟ اس کو سبابہ کہتے ہیں. سب کی وجہ سے الزام دینے والی انگلی، اس نے مارا مجھ کو، تو یہ کیا ہے؟ سبابہ ہے. اس لیے سبابہ کہتے ہیں اس کو، سب کی وجہ سے. تو سبابہ سے اشارہ کرتے، یعنی دائیں ہاتھ کی سبابہ سے اشارہ کرتے. لا یجاوز بصرہ اشارتہ، آپ کی نگاہ آپ کے اشارے سے آگے نہیں جاتی، یعنی آپ کی نگاہ کس پر ٹکی رہتی؟ اشارے پر. تو معلوم ہے کہ پوری نماز میں نگاہ کہاں رہے؟ سجدے کی جگہ پر ہے. سجدے میں کہاں رہے؟ ناک پر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سجدے میں کہاں دیکھنا چاہیے؟ ناک پر. آنکھیں لمبا سجدہ کرے گا کیا ہوگا؟
اٹھنے کے بعد آنکھیں ٹیڑھی ہو جائیں گی. اللہ کے بندے کون بتایا کرنے کو آپ کو؟ تو نماز میں سجدے میں ناک پر دیکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. سجدے میں کہاں دیکھے؟ سجدے کی جگہ پر. رکوع میں پاؤں کی انگلیوں پر نہیں، سجدے کی جگہ پر. قیام میں سجدے کی جگہ پر. لیکن اتحیات میں کہاں دیکھے گا؟ اشارے پر. تو اس حدیث کو امام النسائی نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. نمبر 22، نماز میں آنکھیں بند کرنا. یہ بھی غلطی ہے. نماز میں کیا کرتے ہیں بعض لوگ؟ آنکھیں بند کرتے ہیں. کیوں؟ دھیان گیان کے لیے. خشوع آتا ہے نماز میں، ہمارا دھیان بھٹکتا ہے، اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ آنکھ بند کرتے ہیں. صحیح ہے؟ نہیں. کیوں؟ نمبر 1، خلاف سنت ہے. سنت کیا ہے؟ دیکھیے، دھیان نماز میں لگانا اچھی چیز ہے کہ بری؟ اگر آنکھ بند کرنا زیادہ دھیان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دھیان والا کام کرتے ہیں. لیکن آپ کی نگاہ کہاں ہوتی تھی؟ سجدے کی جگہ پر. تو معلوم ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے انسان کا واقعی دھیان لگتا ہو. عملاً بھی آدمی دیکھے آنکھ بند کر لے گا، کئی تصورات ذہن میں آتے ہیں، تو آدمی نگاہ کہاں رکھے؟ سجدے کی جگہ پر. نمبر 2، حدیث میں ہے کہ اگر کوئی نماز تمہاری، پچھلی روایت آپ نے پڑھی، نماز تمہاری کوئی کراس کرنے کی کوشش کرے تو کیا کرو؟ اس کو روکو. کیسا روکیں گے آپ آنکھ بند کیے تو؟ سمجھ میں آئی بات؟ کہ ایک حکم اور ہے کہ تم اگر کوئی نماز تمہاری کراس کرنا چاہے، قطع کرنا چاہے، تو تم کیا کرو؟ اس کو روکو. اگر آپ نماز میں آنکھیں بند کریں گے تو کیسا کریں گے؟ اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر پہلی صف میں کوئی آدمی نکل کے چلا جاتا ہے تو پیچھے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس صف کے حصے کو، کیا خلل کو کیا کریں؟ پر کرے. اب آنکھ بند کر کے سب پڑھ رہے ہیں، امام صاحب بھی گئے تو معلوم نہیں پڑے. آنکھ بند کر کے پڑھیں گے تو کیسے معلوم پڑے گا بھائی کیا چل رہا ہے؟ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر سانپ بچھو بھی نماز میں دیکھے تو نماز میں کیا کرے؟ اس کو، تو سانپ آگے سامنے اچھا مار سکتا ہے اس کو. تو آنکھ بند کرنے میں فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ اس میں نہیں ہے. بلکہ آدمی کو چاہیے کہ آنکھ نماز میں کھلی رکھے. دونوں نماز میں آنکھیں کھلی رکھے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ صلی اللہ علیہ وسلم تغمیض عینیہ فی الصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یا آپ کے طریقے میں دونوں آنکھوں کا بند کرنا بالکل بھی نہیں تھا نماز میں. یعنی کہیں سے بھی ثبوت اس کا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں آنکھیں بند کی ہوں. نمبر 23، کیونکہ پچھلی روایتیں بھی خود اس کی تردید کرتی ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھنا خود اس کی تردید کرتا ہے کہ نماز میں آنکھ بند کی جائے. اس کی تردید ہے اس میں. نمبر 23، نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا. خاص طور سے حرم میں بہت سارے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، ایک دم تراویح میں اللہ اوپر، دعا کے وقت میں یا نماز ہی میں اوپر دیکھتے ہیں، وطر وغیرہ میں. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ غلط ہے، منع ہے، وہ جائز نہیں ہے اور وعید ہے اس کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو، فلا یرفع بصرہ الی السماء، وہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف نہ کرے. ان یلتمع بصرہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بینائی سلب کر لی جائے، اندھا ہو جائے، ایسا نہ ہو. یعنی ڈانٹ ہے یہ. تو معلوم ہے کہ جس پر ڈانٹ ہو جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. تو تم میں سے کوئی شخص نماز میں اپنی نگاہ آسمان کی طرف نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بینائی سلب کر لی جائے. اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے. اور یہ بھی اسی چیز کے خلاف ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ نماز میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر. نمبر 24، نماز میں بے جا حرکت کرنا، بے وجہ حرکت کرنا نماز میں. یہ کیا ہے؟ آدمی نماز کے لیے آیا، ہاتھ باندھا، کان کھجا رہا، پھر ناک کھجا رہا، باری باری سارا. ہاں کیا ہے یہ؟ کتنا ذرا بھی صبر نہیں. کہ ایک آدمی، بعض جو حنفی دیوبندی بریلوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ان کو دیکھو نماز میں، یعنی ان کے ہاں کیا ہے، ان کے ہاں لمٹ ہے اس کی.
وہ یہ مانتے ہیں کہ اگر ایک رکن میں 3 مرتبہ اگر اس نے کھجایا تو نماز ختم ہو جاتی ہے، یعنی 3 مرتبہ حرکت اگر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ ایک آدھ مرتبہ بڑی مشکل سے کرتے ہیں، اس کے بعد نہیں کرتے نماز بچانے کے لیے۔ لیکن ہمارے یہاں پر بعض علماء کا جیسے ہے کہ یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، 3 مرتبہ میں نماز باطل ہونے کی دلیل نہیں کا مطلب 300 مرتبہ بھی اگر حرکت کرے کھجائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ایسا ہے نہیں، فرق پڑتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ بھی بے وجہ حرکت کریں نماز میں فرق پڑتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا دھیان دوسری طرف چلا گیا، آپ کا دھیان دوسری طرف گیا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نماز میں بے جا حرکتیں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ خشوع کے ساتھ۔ خشوع کے کیا معنی ہے؟ پستی، سکون۔ ایک آدمی جو ہے سکون وقار کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ نماز پڑھے، اکڑ کے ساتھ نہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا نماز میں ہاتھ باندھتے ایک دم اکڑ کے ساتھ کھڑے ہوئے پاؤں پھیلا کے، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے۔ پاؤں پھیلانے کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے۔ قدم جوڑنے کی دلیل ہے، لیکن اکیلا ہے، کھڑا ہوا ہے مسجد کے اندر، کوئی بھی دوسرا نہیں ہے، پاؤں پھیلا رہا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، ثابت نہیں۔ اعتدال کے ساتھ آدمی کھڑا ہو، تواضع کے ساتھ آدمی کھڑا ہو، یہ نہیں کہ سینہ تان کے آدمی کھڑا ہو، نہیں، آدمی کے اندر پستی ہونا چاہیے، اس کے اندر جھکاؤ، یعنی یہ بھی نہیں کہ جھک کے کھڑا ہو رہا ہے، رکوع کی طرح کھڑا ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں، لیکن آدمی کے اندر اس کے دل میں یہ ہو کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں، ڈر ہونا چاہیے، خوف ہونا چاہیے اس کے اندر۔ تو تواضع کے ساتھ نماز آدمی پڑھے، وقوموا للہ قانتین، کھڑے ہو اللہ کے سامنے، کیسے؟ قانتین، فرما بردار غلام بن کے کھڑے ہو اللہ کے سامنے۔ مالک کے سامنے غلام کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ اکڑ کے ساتھ نہیں، مالک کے سامنے آدمی کیسا غلام؟ تواضع کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ سورہ المؤمنون کی آیت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خاشعون، کہتے ہیں خاشعون کا مطلب کیا ہے؟ خائفون ساکنون۔ خاشعون کا مطلب کیا ہے؟ خائفون ساکنون، خوف زدہ اور سکون کے ساتھ اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، خوف کے ساتھ اور سکون کے ساتھ۔ اور کہتے ہیں کہ ابن کثیر کہتے ہیں وَقَدَا عُرُوِّ عَنْ مجاہد والحسن وقتادہ والزہری، ایسا ہی مروی ہے مجاہد، حسن بصری اور اسی طرح سے قتادہ اور زہری سے۔ تو اس روایت سے اور اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں انسان کو سکون سے کھڑا ہونا چاہیے، تواضع کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، بے جا حرکتیں آدمی کو نماز میں نہیں کرنا چاہیے۔ واقعی آدمی کو کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے نماز میں خلل ہوگا، ایک بار کھجانے کے بعد رک گیا معاملہ، ٹھیک، لیکن آدمی دیکھیے عربوں کو بھی بعض لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ کپڑے سمیٹ رہے ہیں، کبھی یہ صحیح کر رہے ہیں، کبھی وہ صحیح، کیا ضرورت ہے تجھ کو؟ کیا یہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ یعنی تیرے ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے تیرا جبہ، اور تیرا جو ہے سر پہ امامہ ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے؟ کیوں وقت ضائع مت کر، اللہ کے سامنے عاجزی کی۔ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی لیلۃ القدر کے بعد والی فجر۔ صحابی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات جو بتائی تھی لیلۃ القدر کی، اس میں ایک علامت یہ تھی کہ اس رات بارش ہوگی۔ ہم نے دیکھا مسجد کے اوپر جو سائبان تھا، جو چھت تھی وہ لکڑیوں والی تھی، اور کوئی ایسی پکی تو چھت نہیں تھی اس زمانے میں۔ بارش ہوئی، مسجد کے اندر کیچڑ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اس زمانے میں مسجد میں کنکریاں تھیں، مٹی تھی، ہماری طرح قالین والی مسجدیں اس زمانے میں نہیں تھی۔ آپ نے نماز پڑھی، اور نماز کے بعد جب آپ پھر کے بیٹھے جیسے امام کو بیٹھنا چاہیے، تو اس کے بعد دیکھا ہم نے کہ آپ کی پیشانی اور آپ کی ناک پر مٹی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا اس سے سمجھا ہم کو؟ نماز میں بھی آپ نے اس کو صاف نہیں کیا، لیکن ہم لوگ کتنا خیال رکھتے اپنا، نماز میں ذرا بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے۔
مٹی ذرا لگ گئی تو اس کو صاف کرنے کی فکر، گویا کہ اس کا فوٹو نکال کے بھیجنے والے نکاح کے لیے۔ آدمی کو نماز میں سکون اختیار کرنا چاہیے، یعنی اتنا بھی آپ نے صاف نہیں کیا، آپ کو معلوم ہے مٹی لگی ہوئی ہے، لیکن آپ نے نماز میں ناک پر کی پیشانی کی مٹی صاف کی نہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں کرنا چاہیے، خواہ مخواہ کی حرکتیں مناسب نہیں ہے۔ سنت یہی ہے کہ آدمی سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ ہاں اگر ضرورت ہے تو حرکت کرے، یہ بھی ثابت ہے، جیسے آپ نے خود بتایا سانپ بچھو اگر دیکھے تو آدمی کیا کرے، اس کو مارے، نماز میں بھی مارے، بچی بھی نماز پوری کریں، اس کے بعد اتنی ایکٹیویٹی سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کراس کر رہا ہے اس کو روکے، یہ بھی حرکت ہے کہ نہیں، کر سکتا ہے۔ یہ کوئی سلام کرتا ہے نماز کے باہر سے کوئی آپ کو، اور آپ نماز میں، تو کیا کریں گے، آپ ہاتھ کے اشارے سے اس کو جواب دیں گے، زبان سے نہیں، وعلیکم السلام، اچھا ایسا نہیں، بلکہ آپ کیا کریں گے، ہاتھ آپ کا مان لیجیے باندھا ہوا ہے تو آپ اس طرح سے ہاتھ کریں گے، ہتھیلی زمین کی طرف اور اس کی پشت جو ہے آسمان کی طرف، ایسا آپ اس کا جواب دیں گے۔ تو نماز میں بعض حرکات ہیں ضرورت کے وقت میں، لیکن بے جا حرکت، بلا سبب حرکت نہیں ہے۔ مثلا آپ نماز میں ہیں اور آپ کی جیب میں آپ کا موبائل ہے اور آپ نے اس کو سائلنٹ نہیں کیا ہے، اور عصر کی نماز ہے اور آپ کی ٹون بہت ڈسکو ہے۔ ہاں، کتنے لوگ ہیں جن کے موبائل میں کیسی ہے، گانے بجانے کی میوزک ہوتی ہے، جب بھی فون آیا ڈسکو، کیا آپ مطلب لوگوں کو ناچنے کی دعوت دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں دعوت؟ حرام ہے، یہ حرام ہے، مسجد کے باہر بھی، بیت الخلاء میں بھی حرام ہے۔ وہ ایک آدمی گانے کا ٹون رکھتا ہے اپنے موبائل میں، بیت الخلاء میں بھی حرام ہے، وہ آپ مسجد میں اس کو لا رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، بعض اوقات بیچارہ وہ غریب کبھی آتا نہیں نماز کو، آ گیا اور موبائل ایسا بج رہا، پوری ہر اعتبار سے بج رہا، وہ بھی ایسا چائنا کا موبائل ہے، آخری سب تک آواز جائے، اور امام صاحب کے پیچھے ہی کھڑا ہے، آج پڑھوں گا میں، کبھی آتا نہیں، آج تو پہلی سب میں پڑھوں گا، میں سب سے پہلے آیا ہوں۔ اب پوری نماز میں امام صاحب، اور کبھی کبھی تو جہری نماز ہوتی ہے، اچھا وہ بند بھی نہیں کرتا، جو چل رہا ہے، اور جو فون کر رہا ہے وہ بہت بزی، سیریسلی فون کر رہا ہے، ایک کے بعد ایک کال کرتا چلا جا رہا ہے، اور وہ میوزک بجتی جا رہی ہے اور وہ بند کرتا نہیں۔ کیا سمجھتا ہے، نماز میں حرکت کرنا ٹھیک نہیں ہے، ایسی حرکت کرنا صحیح ہے؟ نماز میں وہ موبائل نکالے اور اس کو کیا کرے، سائلنٹ کرے، بند کرے، توڑے، جو بھی کرنا ہے اس کو کرے، لیکن اس کا آواز اس کی بند کرے اور جیب میں ڈالے۔ یہ حرکت اس کے لیے نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ یہ منکر ہے، اس کی وجہ سے نہ صرف اس کی بلکہ دوسروں کی بھی نماز خراب ہو رہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کھڑے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے رات میں۔ ابن عباس نوجوان کم عمر بچے تھے، آ کے کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیفٹ میں۔ مقتدی کہاں کھڑا ہوگا؟ رائٹ میں۔ وہ کہاں کھڑے ہوئے؟ لیفٹ میں۔ آپ نے نماز میں اپنے ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے سے ان کو اپنے دائیں طرف لیا، تو معلوم کیا ہوا، نماز میں اگر کوئی منکر واقع ہوتا ہے جو نماز ہی سے متعلق ہو، نماز ہی میں حرکت سے اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ تو موبائل آپ کو نماز ہی میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، لیکن پورے واٹس ایپ چیک نہ کریں، چلو بھائی معلوم پڑ گیا اپنے کو نماز میں جائز ہے، تو پورے دیکھ کر کس کس کا میسج ہے، پھر اس کو میسج بھی کر رہے ہیں کہ آئی ایم ان صلاح، کال یو لیٹر، نہیں، صحیح نہیں ہے۔ بس آپ کو بند کر دینا، رکھ دینا اس کو، ٹھیک۔ تو یہ نماز میں حرکت سے متعلق ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز میں ہے اور نماز میں کنکریوں کو حرکت دے رہا ہے، کنکریوں سے کھیل رہا ہے، کیونکہ مسجد میں اس زمانے میں کیا ہوتی تھی، کنکریاں۔ اتحیات میں بیٹھا ہوگا اور کنکریاں کھیل رہا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو ایک کمپلسیو ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ تو فلما انصرف قال له عبد اللہ، جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، لا تحرک الحصى وانت في الصلاة فان ذلك من الشیطان۔ کہا کہ نماز میں جب تو ہو تو نماز میں کنکریوں کو الٹ پلٹ مت، اس لیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، یعنی یہ شیطان کے اثر سے ہے۔
یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو نماز میں کنکریاں پلٹنا یا اسی طرح سے کپڑے الٹنا پلٹنا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یا داڑھی مسلسل صحیح کرتے رہنا، کنگھی داڑھی میں کرتے رہنا نماز میں، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یہ چیز صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا کہا؟ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان کا اثر ہے، چاہتا ہے کہ تم اللہ کی بجائے مخلوق میں مشغول ہو جاؤ۔ نماز میں کس کی طرف آدمی کو مشغول ہونا چاہیے؟ اِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا، نماز مشغول ہونے کی چیز ہے، نماز میں کسی اور چیز میں مشغول ہونا صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام النسائی نے روایت کیا ہے اور امام ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ نمبر 25، نماز میں پڑھی جانے والی قرأت و اذکار کے معنی نہ سیکھنا۔ سالوں سال گزر جاتے ہیں لوگوں کے، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ اس کے ثواب کو کم کرتا ہے، یہ اس کے ثواب کو کم کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مسلم یتوضأ فیسبغ الوضوء، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور کامل وضو کرتا ہے، اچھے سے وضو کرتا ہے، پورا وضو کرتا ہے، ثم یقوم فی صلاتہ فیعلم ما یقول، پھر نماز میں کھڑا ہوتا ہے، فیعلم ما یقول، وہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے نماز میں اس کو اس کا علم ہوتا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ إِلَّا انْفَتَلَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ، وہ اس حال میں نماز سے لوٹتا ہے، اس حال میں نماز سے فارغ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، جیسے اس دن تھا جب ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا۔ ماں کے پیٹ سے آدمی جنم لے تو اس پہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں یا بڑے؟ ہاں، اس سے دلیل ملتی ہے کہ اگر نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ نماز کے اخیر میں استغفار بھی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ہے نا اس میں۔ اب اس کو سمجھ رہا نہیں کیا پڑھ رہا، جس کو سمجھتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، تیرے سوا کوئی مغفرت کرنے والا نہیں، میرے سارے گناہوں کی مغفرت کر دے، مانگا نا اس نے، تو سارے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز میں جو کچھ پڑھتا ہے اس کو سیکھے۔ سورۃ الفاتحہ سالوں سال پڑھ رہا ہے، اس کو مطلب معلوم نہیں، قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب معلوم نہیں، انا اعطیناک الکوثر پڑھ رہا ہے، مطلب معلوم نہیں، کتنی ساری دعائیں سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب اس کو نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہونا چاہیے، سیکھیں اس کو، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، لیکن جو آدمی سست ہے اس کے لیے سب مشکل ہے، لیکن جس انسان کو قدر ہے اس کے لیے سب آسان ہے۔ جو آدمی واقعی چاہتا ہے کہ اس کو ثواب ملے اور اس کی عبادت میں دھیان پیدا ہو، اس کی عبادت میں کیفیات پیدا ہوں، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ معنی سیکھے جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کی۔ اس حدیث کو امام الحاکم نے روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نمبر 26، نماز میں دھیان نہ دینا، نماز میں دھیان نہیں دینا، یعنی ایک تو تھا کہ آپ کی نگاہیں ادھر ادھر چلی جائیں، جو پچھلے اس میں التفات ہم نے دیکھا، دوسرا یہ ہے کہ نگاہ تو برابر سجدے کی جگہ پر ہے، لیکن دل کیا ہے؟ دل بہت سارا کھویا ہوا ہے، نماز کی طرف دھیان نہیں ہے، یہ بھی برا ہے۔ دھیان آدمی کا کہاں ہونا چاہیے؟ نماز میں۔ زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا، انہوں نے کیا کہا؟ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ، اپنی قوم سے کہا اللہ نے تم کو نماز کا حکم دیا ہے، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا، جب تم نماز پڑھو تو یہاں وہاں دھیان مت دو، التفات مت کرو، فَإِنَّ اللَّهَ يَنصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بندے کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے جب وہ نماز میں ہوتا ہے، ہاں اس وقت تک جب تک کہ وہ یہاں وہاں دھیان نہ دے۔ بندے کی طرف، بندے کے چہرے کے سامنے کس کا چہرہ ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ کیسے ہم کو نہیں معلوم، ہم کو معلوم نہیں، لیکن یہ قید کب کے لیے ہے؟ ہر وقت نہیں، نماز میں۔ پھر اس میں بھی قید کب تک ہے؟ جب تک کہ ہاں یہاں وہاں دھیان نہ دے۔
تو ایک آدمی کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ اس کے چہرے کے سامنے اللہ رب العالمین کا چہرہ ہو۔ نماز میں آدمی کو چاہیے کہ وہ یہاں وہاں دھیان نہ دے، یا وہاں چہرہ نہ کرے، یا وہاں نگاہیں نہ کرے۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام ترمذی اور اسی طرح سے امام البخاری نے تاریخ میں، یا نسائی، ابن حبان، حاکم نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو نماز میں آدمی کو چاہیے کہ وہ یہاں وہاں دھیان نہ دے۔ نمبر 27، رکوع و سجود میں پیٹھ سیدھی نہ کرنا۔ جیسے بعض لوگ رکوع کرتے ہیں پوری طرح جھکتے نہیں، اور اسی طرح سجدہ کرتے ہیں تو بالکل زمین سے چپک جاتے ہیں۔ رکوع اور سجود میں پیٹھ سیدھی ہو چاہیے۔ سیدھی کا مطلب یہ ہے کہ قائم ہو، اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے، یا اس کے اندر اونٹ کی طرح اس طرح سے اونچائی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیٹھ سیدھی ہو رکوع میں۔ اسی طرح سجدے میں جائیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ سیدھا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ قائم کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل اس طرح سے ہو، پیرالل ہو زمین کے، ضروری نہیں ویسا، بلکہ پیٹھ کیسی ہو، ایک دم زمین سے چمٹ نہ جائے، بلکہ کیا رکھے، زمین سے فاصلہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود۔ اس آدمی کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ لا تجزئ کا مطلب ہے کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ لا تجزئ اجزاء سے ہے، یعنی وہ چیز ادا ہو جانا۔ لا تجزئ صلاۃ الرجل، اس آدمی کی نماز ادا ہی نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، یہاں تک کہ وہ رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ رکھے، ٹھیک ٹھاک نہ رکھے، تب تک کہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو نماز میں اپنی پیٹھ سیدھی رکھنی چاہیے۔ آپ رکوع میں جب جائیں تو آپ کی پیٹھ ایسی سیدھی ہونا چاہیے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی نے کہا کہ آپ کی پیٹھ ایسی سیدھی ہوتی تھی کہ اگر آپ کی پیٹھ پر پانی ڈالا جائے تو ٹھہر جائے۔ کسی نے کیا نہیں ایسا، لیکن سمجھانے کے لیے بتایا کہ آپ بالکل سیدھی پیٹھ رکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ یوں اس طرح سے آدمی پیٹھ کرے ایک دم اونٹ کی کوہان کی طرح، جھکتے نہیں بعض اوقات لوگ، یا سر اونچا ہوتا ہے اور ایک دم اس طرح سے نہیں، رکوع بالکل سیدھی پیٹھ ہونا چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ آپ ایک دم اس طرح سے کریں، اتنا جھک جائیں کہ مطلب منہ آپ کا گھٹنوں کے قریب ہو جائے، نہیں، بلکہ رکوع میں کیا ہو، سیدھی پیٹھ ہونا چاہیے۔ تو یہ سر بھی اس کا ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاة عبد لا يقیم فيها صلبه بین رکوعها وسجودها۔ اس سے ایک اور مسئلہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی الى صلاة عبد، اس بندے کی نماز کی طرف اللہ دیکھتا بھی نہیں ہے۔ لا یقیم فیہا صلبہ، جس میں اپنی پیٹھ وہ سیدھی نہ رکھے، بین رکوعها و سجودها، اپنے رکوع اور سجود کے درمیان اپنی پیٹھ کو سیدھی نہ رکھے۔ یعنی جب آپ دیکھیے بعض لوگ جو ہے رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک سے کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں ٹھیک سے بیٹھتے بھی نہیں کہ دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ کہ رکوع اور سجود میں پیٹھ ٹھیک ٹھاک رکھنا چاہیے، یعنی سکون سے رکنا چاہیے اور سیدھی پیٹھ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جانا چاہیے، اور سجدے کے بعد، پہلے سجدے کے بعد ٹھیک سے بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ نماز کی صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے، ورنہ نماز صحیح ہوتی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اتنی کیا جلدی انسان کو ہے کہ وہ فٹافٹ، آپ دیکھیے بعض لوگوں نے ویڈیو بھیجے تراویح کے، ہمارے بس میں تو ایسی نماز ہے نہیں بھائی، کیسا پڑھ رہے ہیں، مطلب کہ جنون سے آ گیا ایک دم، کہ مطلب 5 منٹ میں 20 رکعت پڑھے ہوں گے وہ لوگ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون سی نماز ہے یہ نماز ہے؟ نماز نہیں، نماز کا مذاق ہے یہ، ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ سوچئے، آدمی کھانا بھی ایسا نہیں کھاتا ہے، ایک ایک لقمہ برابر چبا کے کھاتا ہے۔ تو کھانے کے بارے میں یہ سمجھے، کوئی آدمی کا جلدی جلدی کھا لو، آرام سے کھانے دو بھائی، کھانا ہے یہ۔ نماز آپ کی اس سے تیز ہے، نماز آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟
سکون اور وقار سے آدمی نماز پڑھے کہ وہ نماز ہو، تماشا نہ ہو۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر ایسا نہ کرے آدمی، سکون سے نماز نہ پڑھے، نماز نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ اگلی حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 28، جلدی جلدی رکوع اور سجود کرنا، تیزی سے رکوع کرنا، تھوڑی دیر رکوع میں رہا، پھر فٹ سے اٹھ گیا، پھر سجدے میں چلا گیا اور فٹ سے اٹھ گیا۔ اس طرح سے جلدی جلدی والی نماز پڑھنا جس میں آدمی رکوع اور سجود میں اطمینان نہ رکھے۔ اس نماز کے بارے میں کیا ہے؟ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرق الناس من یسرق صلاتہ، سب سے بدترین چوری یہ ہے کہ آدمی نماز میں سے چوری کرے۔ سب سے بدترین چوری کیا ہے؟ آدمی نماز میں سے چوری کرے، اپنی نماز چرا لے۔ قیل یا رسول اللہ وکیف یسرق صلاتہ، اے اللہ کے رسول آدمی نماز میں سے کیسے چوری کرے گا؟ قال لا یتم رکوعها ولا سجودها، آپ نے فرمایا ایسے کہ وہ نماز میں رکوع اور سجدہ تمام نہ کرے، مکمل نہ کرے، ادھورا سجدہ ادھورا رکوع کرے۔ تو اس سے کیا ہے؟ یہ نماز میں سے چوری ہے، اور بدترین چوری یہ ہے کہ ایک آدمی نماز میں چوری کرے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو عبداللہ الاشعری کہتے ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصحابہ، یہ حدیث سنیں، شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھی، ثم جلس فی طائفۃ منہم، پھر آپ بعض صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے رہے۔ فدخل رجل، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، فقام یصلی، اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ فجعل یرکع وینقر فی سجودہ، اور وہ آدمی رکوع سجدے کرنے لگا، لیکن رکوع اور سجدے میں ٹھونگ مارنے لگا۔ ینقر، نقرہ کا مطلب ہوتا ہے نقرۃ الغراب، جیسے کوا ٹھونگ مارتا ہے، زمین سے چکتا ہے کچھ دانے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقرہ، نقرہ یعنی ینقر فی سجودہ، تو وہ اپنے سجدوں میں رکوع میں کوے کی طرح جیسے ٹھونگ مارنے لگا، یعنی جلدی جلدی رکوع سجدے کی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اترون ھذا، آپ نے صحابہ سے کہا دیکھتے ہو اس آدمی کو، دیکھتے ہو یہ، من مات علی ھذا مات علی غیر ملت محمد، جو اسی حال میں مر جائے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں مرا۔ مات علی غیر ملت محمد ینقر صلاتہ کما ینقر الغراب الدم، یہ ایسے ٹھونگے لگا رہا ہے نماز میں جیسے خون میں کوا ٹھونگ لگاتا ہے۔ انما مثل الذی یرکع وینقر فی سجودہ کالجائع لا یأکل الا التمرہ والتمرتین، جو آدمی رکوع اور سجود کرے اور اس میں بالکل کوے کی طرح ٹھونگ لگائے، یعنی تیزی سے رکوع اور سجود کریں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بہت بھوکا آدمی ہو اور اس کو 1 یا 2 کھجوریں کھانے کے لیے دے دی جائیں۔ آپ نے فرمایا فماذا تغنیان عنہ، وہ 2 کھجوریں یا وہ 1 کھجور اس کی کیا بھوک مٹائے گی، اس کو سیر کرے گی وہ نہیں۔ تو اسی طرح سے یہ نماز اس کی دینداری کو کیا فائدہ پہنچائے گی، اس کے اندر کیا تقویٰ پیدا کرے گی، یہ نماز اس کے اندر اللہ کی کیا آیات پیدا کرے گی، یہ نماز اس کی کیا اصلاح کرے گی، یا عبودیت کی کیفیات کیا نصیب ہوں گی اس کو کہ اتنی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ من مات علی ھذا مات علی غیر ملت محمد، کہ ایسا عمل کر رہا ہے، سارے دین میں سب سے اہم ترین عمل کیا ہے؟ نماز، اور وہ نماز ہی ایسی خراب پڑھ رہا ہے، باقی دین کا کیا حال ہوگا اس کے؟ کیونکہ نماز صحیح ہوگی قیامت کے دن باقی اعمال صحیح نکلیں گے، نماز میں بگاڑ رہا باقی اعمال میں بگاڑ نکلے گا، تو نماز ہی بگڑی ہوئی تو باقی زندگی کیسے صحیح ہوگی؟ تو اس حدیث کو امام الطبرانی نے اور اسی طرح سے امام ابو یعلا نے، امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ نمبر 29، ہاں رکنا ہے، کہاں ہے ذمہ دار؟ نہیں ہے نا، 30 کریں گے پورے، ٹھیک ہے۔
دو اور باتیں کر کے ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. 29-30 پورا کر لیں گے انشاءاللہ. سجدے میں زمین پر بازو بچھا دینا. سجدوں میں کیا کرنا؟ زمین پر ہاتھ یعنی کوہنی کے ساتھ ہتھیلیاں پورا کا پورا بچھانا. بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، نماز میں سجود میں اعتدال کرو، ٹھیک سے سجدے ادا کرو. ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، تم میں سے کوئی بھی شخص کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہ بچھائے. کتے کی طرح، آپ نے کتے کو بیٹھا ہوا دیکھا ہوگا، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے پنجے اور کوہنیاں پورا کا پورا زمین پر بچھاتا ہے. تو سجدے میں ایسا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور کہا کتے کی طرح تم ایسا نہ کرو. علماء نے کہا کہ کئی جانوروں کی مثالیں کی طرح عمل سے منع کیا گیا ہے. لومڑی کی طرح یہاں وہاں دیکھنا منع ہے نماز میں. کوے کی طرح ٹھونگ لگانا منع ہے. اسی طرح سے کتے کی طرح ہاتھ بچھانا منع ہے. گھوڑے کی دم کی طرح ہاتھ اٹھانا سلام کے وقت منع ہے. تو اس طرح سے جانوروں کی مشابہت سے بھی ہم کو منع کیا گیا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سجدے میں دونوں یعنی ہاتھ زمین پر پوری طرح بچھا دینا یہ منع ہے. دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، جب تو سجدہ کریں تو اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھ دے اور دونوں کوہنیاں اٹھا لے. کوہنیاں کیا کر؟ اٹھا اور ہتھیلیاں زمین پر رکھ. یہ طریقہ سجدے کے لیے ہے. یہ نہیں کہ آدمی پورا ہاتھ بچھا دے. آپ دیکھیں گے عورتوں کے لیے یہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ عورتیں کیا کریں. عورتیں کیسا سجدہ کرتی ہیں؟ پورا زمین پہ ہاتھ بچھا دیتی ہیں. کیوں؟ پردہ. کون بتایا آپ کو بھائی ایسا پردہ ہے؟ بازار میں جاتے وقت ایسا نہیں ہے، درگاہ پہ جاتے وقت ایسا نہیں ہے. ہاں، نماز ہی میں پردہ آتا ہے گھر کے کونے میں. تو یہ کون سی دلیل ہے؟ اس کے لیے کوئی شرعی حکم اس میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی بھی شخص ولا یبسط احدکم، یہ نہیں کہا تم میں سے صرف مرد. یہ کس سے خطاب ہے؟ مردوں سے ہے، پوری امت سے ہے. تم میں سے کوئی شخص کتے کی طرح اپنے ہاتھ زمین پر نہ بچھا. ہاتھ کی انگلیاں کھلی رکھنا، سجدے میں اس طرح سے ہاتھ کی انگلیاں کھلی رکھنا یہ بھی غلط ہے. ہاتھ کی انگلیاں کیا ہونی چاہیے؟ سمیٹ لینا چاہیے. ہاتھ کی انگلیاں پوری سجدے میں سمیٹ لینا چاہیے. وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سجد ضم اصابعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنی انگلیاں سمیٹ لیتے ہیں. اپنی انگلیاں سمیٹ لیتے ہیں. انگوٹھا بھی کیا ہے؟ انگلی ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ تو انگوٹھا ہے. تو کتنی انگلیاں ہیں آپ کو؟ 8 انگلیاں. کتنی ہیں؟ 10. تو وہ بھی انگلی ہی میں آتا ہے. اس کا نام الگ ہوا تو کیا ہو، لیکن وہ بھی 10 انگلیاں ہاتھ میں ہوتی ہے آدمی کے، تو وہ بھی انگوٹھا انگلی میں ہی شمار ہوتا ہے. ضم اصابع، تو اپنی انگلیوں کو کیا کرے آدمی؟ سمیٹ لے سجدے میں. تو بعض لوگ کھلی رکھتے ہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ سمیٹنا سنت سے ثابت ہے. اس روایت کو امام ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے.